بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس معنی غریب۔ سرکار نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، ہم میں مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس درہم اور ساز و سامان نہ ہو۔ ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ اعمال لے کر آئے اور اس کا حال یہ ہو کہ اس نے دنیا میں اسے گالی دی، اسے تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ یعنی اتنا جو کچھ کر کے دنیا سے جائے گا تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی اور کچھ اس مظلوم کو۔ پھر اگر اس کے ذمہ حقوق کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں اس کے پاس سے ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں اور گناہوں کو لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ مسلم شریف کتاب البر والصلۃ والآداب، حدیث نمبر 2581۔ اس حدیث پاک کو آپ بار بار سنو اور اس پر غور کرنے کی ہم سب کوشش کریں، اور خاص طور پر وہ لوگ اس حدیث پاک پر غور کریں جو بھائیوں کا حق مار لیتے ہیں۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حق مار لیتا ہے ظلم و جبر اور طاقتور ہونے کی بنیاد پر، یا چھوٹا بھائی مضبوط ہے، پیسے والا ہے، طاقتور ہے تو بڑے بھائی کا حق مار لیتا ہے، یا بھائی اپنی بہنوں کے حق مار لیتے ہیں، وراثت میں ان کو حصہ نہیں دیتے ہیں، یا کوئی اس کے علاوہ بھی سگے بھائی کے علاوہ کوئی کمزور مسلمان ہے، دوسرا مسلمان کسی کمزور مسلمان کا حق مار لیتا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ جما لیتا ہے، کسی کی دکان پر قبضہ جما لیتا ہے اور وہ اپنی طاقت کے بل پر اس کو دبا دیتا ہے، تو بظاہر وہ شخص جو مظلوم ہے، جس کی زمین پر قبضہ کر لیا یا جس کی دکان پر قبضہ کر لیا، جس کے مکان پر قبضہ کر لیا، بظاہر دنیا میں وہ کمزور ہے، لیکن اس حدیث پاک پر جب آپ غور کرو گے اور ایسے لوگ غور کریں گے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں کمزور نہیں ہوگا۔ وہ آج کمزور ہے لیکن اس کا رب کمزور نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا رب کمزور نہیں ہے، رب تو غالب ہے، عزیز ہے، غالب ہے، طاقتور ہے، قوت والا ہے، وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ اور جو لوگ یہاں بہت ساری نیکیاں کر کے جائیں گے، بہت ساری نمازیں بھی پڑھ کے جائیں گے، روزے بھی رکھ کے جائیں گے، صدقہ و خیرات کر کے بھی جائیں گے، لیکن اس کے بعد حال یہ ہوگا کہ کسی کی زمین پر قبضہ، کسی کے مکان پر قبضہ، کسی کی دکان چھین لی ہوگی، کسی کی جائیداد چھین لی ہوگی۔ اتنی ساری نیکیاں لے جانے کے وہاں باوجود اگر یہ کام کر کے گیا ہے کہ کسی کی زمین، مکان، دکان پر قبضہ کر لیا اور اس کا کسی کا حق چھین لیا اور یہاں نہیں دیا، مرنے سے پہلے جس کا حق لیا تھا، دبایا تھا، نہیں دیا، تو مرنے کے بعد حدیث پاک کے پیش نظر ایسے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا کہ اتنی ساری نیکیاں، نمازیں، روزے، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ نیکیاں ان لوگوں میں جن کا حق چھین کر گیا تھا، دبا کر گیا تھا، ان سب میں ان لوگوں کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی، اور پھر ان کے گناہ، مظلوموں کے گناہ ان ظالموں پر لاد کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ الامان والحفیظ، اس حدیث پاک کو سننے کے بعد
جن جن بھائیوں یا بہنوں تک یہ حدیث پاک پہنچے ان سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے کسی بھائی یا کسی بہن یا کسی کمزور مسلمان کا کسی بھی طرح سے کوئی بھی حق آپ نے ظلماً دبا لیا ہے، جبراً دبا لیا ہے، خدارہ مرنے سے پہلے ان کو ان کا حق دے دیجئے۔ بھائی بہنوں کو وراثت میں حصہ دے دیں، اگر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کا حق دبا رکھا ہے تو وہ دے دیں، یا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا حق دبا رکھا ہے تو وہ دے دے، ورنہ قیامت کے دن بہت پچھتاوا اور بہت افسوس ہوگا۔ ساری نیکیاں ایسے لوگوں کو مظلوموں کے درمیان بانٹ دی جائیں گی اور آپ خالی ہاتھ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جن کے اندر یہ برائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو موت سے پہلے توبہ کرنے اور ہر ایک کے حق کو کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔